انسان کو اللہ رب العزت نے احکام کا مکلف بنایا ہے، حکم دیا ہے روزے کا، حکم دیا ہے روزے کا، اور کھانے پینے کی تقاضا پیدا کیا. اس تقاضے کو حکم کے لیے دباؤ، اس تقاضے کو حکم کے لیے دباؤ تو ہم تمہیں اس پہ انعام دیں گے. تقاضے کو دباؤ حکم کے لیے. خواہش کا تقاضا زنا حرام، خواہش کا تقاضا زنا حرام. نیند کا تقاضا نماز فرض، بھوک کا تقاضا روزہ فرض، مال کی ضرورت، مال کا تقاضا، مال کی محبت، زکات فرض. آپ بھی حضرت آپ سارے فرائض اٹھا کے دیکھیں، محبت کرتے ہیں. سارے فرائض انسان کی چاہت اور فطرت اور ضرورت کے خلاف ہوں. کتنے بار لگا یہ بتائیے. ٹھیک ہے ضرور. اللہ رب العزت حکم دے کر اطاعت کا امتحان لیتے ہیں، حکم دے کر اطاعت کا امتحان لیتے ہیں کہ ہمارے حکم کو کیسے پورا کرتا ہے اپنی چاہت کے خلاف. تو یہ بات یاد رکھنا کہ احکام آئیں گے تین قسم کے. احکام آئیں گے تین قسم کے. ایک تو احکام آئیں گے حیثیت کے خلاف، احکام آئیں گے حیثیت کے خلاف، احکام آئیں گے حیثیت کے خلاف. دوسرے احکام آئیں گے جذبے کے خلاف، احکام آئیں گے جذبے کے خلاف. میں عرض کر چکا صحابی کا جذبہ اونٹ ذبح کرنے کا حکم آیا کہ نہیں کرنا. تیسری بات یہ ہے کہ حکم آئے گا معمول کے خلاف. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. حکم آئے گا معمول کے خلاف. ایک معمول چل رہا ہوگا تو حکم آئے گا اس کے خلاف کہ اب ایسے کرنا ہے. لیکن ان تینوں لائنوں میں لوگ فیل ہو جاتے ہیں. جب حکم آتا ہے حیثیت کے خلاف تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. حکم آتا ہے جب حیثیت کے خلاف تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سنو غور سے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو. سارے ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام. سب نے حکم پورا کر دیا. بھائی حکم ہے، ہم حکم کے آگے ہم کچھ نہیں سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ حکم کیوں ہے. حکم کی علت کو سوچنا بھی نافرمانی کے لیے کافی ہے. حکم کی علت مت سوچو کہ اس حکم کی کیا وجہ ہے، اللہ نے فلاں حکم کیوں دیا ہے. نہیں، اطاعت کرنے والے علت نہیں سوچا کرتے. جو علت سوچتے ہیں وہی اطاعت کرنے میں شک میں رہتے ہیں، کریں نہ کریں، نقصان ہوگا نفع ہوگا. میں عرض کروں گا ابھی کہ جو لوگ تردد میں رہے وہ ناکام ہو گئے، جنہوں نے حکم پورا کر دیا وہ کامیاب ہو گئے. وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس حکم کے پورا کرنے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. یہ حکم پہلے تھا اب نہیں ہے. میں عرض کروں گا، میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ تمام غیبی نصرتیں اور برکتیں اور فتوحات اطاعت کے ساتھ ہیں. اللہ منٹوں میں سارا میدان چھین کر غیروں کو دے دیتے ہیں. اگر یہ سوچ کر حکم چھوڑ دیا جاوے کہ یہ حکم پہلے کے لیے تھا اس وقت کے لیے نہیں ہے. سنو غور سے. چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. سوائے ابلیس کہ نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ کہ بات یہ ہے کہ ہم پرانے ہیں یہ نیا ہے. بات صرف یہ ہے انا خیر من، ہاں انا خیر من، کہ یہ پرانا ہے میں پرانا ہوں یہ نیا ہے، میں اعلیٰ ہوں یہ ادنا ہے. آگ کی صفت اوپر کی طرف جانا ہے، مٹی کی صفت نیچے کی طرف آنا ہے. میں روشن ہوں یہ تاریک ہے، مٹی سیاہ ہے.
اور میں روشن ہوں، لہذا ہمارا ان کا ایسا مقابلہ بھی نہیں، برابر کے بھی نہیں کہ چلو حکم پورا کر دیا جاوے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ آپ اس کے علاوہ اور کوئی حکم دیں تو ہم پورا کر دیں، اس کے علاوہ اور حکم ہو، لیکن یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ بس اتنا ہی ہوا، اللہ تعالی نے فرشتوں کی جماعت میں سے نکال کے باہر کر دیا، کیونکہ جو اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے پھر جاتے ہیں وہ یقیناً دنیا میں کسی فتنہ کا شکار ہوتے ہیں، یقینی طور پر۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صاف اللہ نے فرمایا کہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کے حکم کی سے رخ پھیرتے ہیں کہ یا تو وہ کو فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے یا سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کی اطاعت سے پھر جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ یا تو کسی فتنے میں مبتلا ہوں گے یا سخت عذاب میں۔ چنانچہ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ حکم آیا حیثیت کے خلاف، حکم آیا حیثیت کے خلاف، حکم آیا حیثیت کے خلاف۔ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ حکم میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہمارے اعتبار سے ہمارے لیے مناسب ہے یا نامناسب ہے۔ کتنے صحابہ کے قصے آپ کو ملیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یمنی تلوار کون لے گا؟ زبیر نے کہا مجھے دیجئے، پرانے ہیں، بڑے ہیں، رشتے دار بھی ہیں، آپ کے پھوپھی کے لڑکے بھی ہیں۔ مایا کہ نہیں، ماں یہ تلوار کون لے گا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، مجھے دیجئے۔ فرمایا کہ نہیں، حالانکہ حضرت عمر کہ میرے بعد اگر نبی ہو سکتے تو عمر نبی ہو سکتے تھے، ان کو بھی نہیں دی۔ مایا کون تلوار کو لے گا، اس کا حق ادا کرے۔ ابو دجانہ صحابی، چھوٹے صحابی کھڑے ہوئے کہ مجھے دیجئے، آپ تلوار ان کو دے دی۔ وہاں صحابہ کرام میں یہ بات نہیں تھی کہ ہم بہتر تھے، ہم پرانے تھے، ہمیں کیوں نہیں دی گئی، اسے کیوں دی گئی۔ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جو کسی صحابی کو کوئی درجہ ملنے کی وجہ سے کام سے پیچھے ہٹ جاوے کہ جی آپ نے پرانوں کو تو پیچھے کر دیا، نئے کو آگے کر دیا، لہذا ہم تو کام جب کریں گے جب آپ ہمیں آگے رکھیں پرانوں کو اور بعد والوں کو پیچھے رکھیں۔ آپ نے اسلام میں داخل ہونے کے وقت بھی بعض صحابہ سے یہ عہد لیا ہے کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یہ آپ نے بیعت لی ہے صحابہ سے۔ واسع بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام میں داخل ہونے کے وقت اس شرط پر بیعت کیا، آپ نے اس شرط پر بیعت کیا ان کو جب وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، کفر سے اسلام میں آ رہے تھے۔ یہ نہیں فرمایا میرے بعد نماز نہیں چھوڑو گے، زکات دینا نہیں چھوڑو گے، روزہ رکھنا نہیں چھوڑو گے، یہ نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یہ کہ تمہیں ہر حال میں سننا اور ماننا ہوگا، تنگی ہو فراخی ہو، دل چاہے یا نہ چاہے، ہر حال میں اطاعت کرنی ہوگی۔ کہاں ہم اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ حضرت واسع بن اسقع نے کہا یہ بھی منظور ہے۔ تب آپ نے بیعت فرمایا۔ آپ کی بیعت کی شرائط میں سے تھا یہ کہ تم میرے بعد کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ احکام آتے ہیں حیثیت کے خلاف،
احکام آتے ہیں حیثیت کے خلاف. جس طرح میں نے عرض کیا کہ ابلیس کو حکم کہ آدم کو سجدہ کریں، یہ حکم حیثیت کے خلاف تھا، یہ حکم حیثیت کے خلاف. دوسری بات یہ ہے کہ پہلا تو امتحان ہے فرشتوں کا، دوسرا امتحان ہے انبیاء علیہ السلام کا. امتحان ہے انبیاء علیہ السلام کا کہ تم حکم پورا کرو جذبے کے خلاف. نبی کا جذبہ اولاد کا ہے. انبیاء علیہ السلام اللہ سے اولاد چاہتے ہیں اس دین کی حفاظت کے لیے، اس امانت کی حفاظت کے لیے جو امانت اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، جو امانت اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس کی حفاظت. انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا، کہ مجھے اپنی اولاد میں ایسا بیٹا چاہیے جو میرے بعد اس امانت کی حفاظت کرے. اللہ تعالی نے زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں بیٹا دیا. بیوی کی عمر 90 سال، ان کی اپنی عمر 120 سال. 120 سال کی عمر. وَعَنَ الْعَزُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، سر سفید ہو چکا، ہڈیاں کھل چکی، لیکن تجھے اولاد کے دینے میں یہ سب کی ضرورت تو ہے، کیونکہ لوگوں کی امیدیں وہاں تک ہوتی ہیں جہاں تک اسباب ہوتے ہیں. اور سمجھتے تھے دعا کی قوت اسباب کی انتہا سے دعا کی قوت کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں جہاں اسباب کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں امید کی بھی انتہا ہو جاتی ہے. ہمارا مزاج یہ ہے جہاں اسباب ختم وہاں امید بھی ختم، جہاں تک اسباب ہے وہاں تک امید ہے. فرماتے ہیں ایسے لوگ اللہ کی ذات عالی سے ظاہر کے خلاف فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ وہ یوں کہیں گے کہ اللہ نے کرنے کے لیے اسباب بنائے ہیں، جہاں تک اسباب ہیں وہاں تک امید ہے، جہاں اسباب نہیں وہاں نہ امیدی ہے. حالانکہ اللہ سے امید کی ابتدا اسباب کی انتہا سے شروع ہوتی ہے. اللہ سے امید کی ابتدا ہوتی ہے جہاں اسباب کی انتہا ہوتی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اولاد چاہتے ہیں اس امانت کی حفاظت کے لیے جو اللہ نے دی ہے. ابراہیم علیہ السلام تو اللہ نے بیٹا دیا، جب اس قابل ہو گیا کہ امید ہو چلی کہ ہاں یہ کچھ کام کر لے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو ذبح کرو. اچھا ٹھیک ہے، یہ حکم ہے، حکم ہے جذبے کے خلاف. یہ کریں گے کریں گے، یہ تو نہیں کہ آخر احکام اور بھی تو ہیں، احکام اور بھی تو ہیں. اس بات کا حکم دیجئے نا جس کا آپ نے ہمیں مکلف کیا ہے، جس کا ہمیں مکلف نہیں کیا اس کا حکم کیوں دے رہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا حکم ہے ذبح کرو، کہ ہم کریں گے. تم حکم پورا کرو، تم حکم پورا کرو. حکم پورا کرنے والے ضائع نہیں ہوتے. ابراہیم علیہ السلام نے حکم پورا کر دیا. اللہ نے چھری کو چلنے نہ دیا کہ ہمارا حکم پورا ہونا ضائع ہونے کے لیے نہیں ہے. ہمارا حکم پورا ہونا، ہمارا حکم کا پورا ہونا تو وہ کامیابی کے لیے ہے، ضائع ہونے کے لیے نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر چھری چلائی، بچہ ذبح نہ ہوا، لیکن ساری دنیا کے بچے ابراہیم علیہ السلام کو مل گئے. پوری دنیا میں جو بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جاتا ہے، چاہے وہ کسی کا بھی ہو، کسی گھر میں پیدا ہو، سارے یہودیوں کے، نصارہ کے، مشرکین کے، کفار کے، سب کے بچے، مسلمانوں کے سب کے بچے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیں. لوگ کتنے بچے چاہیے؟ تم نے ہمارے لیے ایک قربان کیا، وہ بھی قربان نہ ہوا، ہم نے ساری دنیا کے بچے تمہیں دے دیے.
آپ نے دیکھا نا معراج میں، سفر معراج میں، ایک بڑے درخت کے، بڑے سایہ دار درخت کے نیچے بہت سارے بچوں کے لیے بیٹھے ابراہیم علیہ السلام. یہ کیا ہے؟ یہ ساری دنیا کے وہ بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، سب کے سب اس کے پاس ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ساری دنیا کے بچے ہم نے تمہیں دے دیے، تم نے ایک بچہ ہمارے لیے قربان کیا. میں عرض کر رہا تھا کہ حکم ہے جذبے کے خلاف. انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے جذبے کے خلاف. حدیبیہ میں جذبہ عمرہ کرنے کا، جذبہ عمرہ کرنے کا جذبہ، عمرہ کریں گے. عمرہ عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے جو بیت اللہ کے سوا کہیں نہیں ہو سکتی. آپ زکوٰۃ کا، جہاد کا، نماز کا، روزے کا عمل دنیا میں کہیں بھی کر لیں، لیکن عمرہ ایسی عبادت ہے، طواف ایسا عمل ہے جو بیت اللہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا. صحابہ آئے تھے اسی مقصد کے لیے کہ ہم عمرہ کریں گے، لڑنے کا ارادہ نہیں تھا. حکم آیا واپس جاؤ. اس کا حکم اللہ کا حکم، واپس جاؤ. مشرکین کا مطالبہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اللہ نے حکم دیا، یہ نہیں فرمایا مقابلہ کرو، میں جاؤ واپس. ہم کیسے واپس جائیں؟ ہمیں تو عمرہ کرنا ہے. حضرت عمر نے فرمایا ہم حق پر ہیں، اللہ کی مدد حق ہے. حضرت بکر نے فرمایا کہ عمر اللہ کے رسول کا حکم ہے، واپس چلو. حضرت عمر نے دوسرے سے کہا کہ بھئی کیوں ہم واپس جائیں؟ عمرہ عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، عبادت ہے، اور یہ تو اللہ کا گھر ہے. مشرکین بھی حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ہم بھی کریں گے. کیا بات کہ نہیں، ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک کے پاس جائیں، ہر ایک سے کہیں بھئی جب ہم عمرے کے لیے آئے، عمرہ عبادت ہے، اور یہ اللہ کا گھر ہے، اسی کا ذاتی کرتے ہیں نہیں، کیوں نہ ہم عمرہ کریں. جس کے پاس حضرت عمر جائیں وہ یہی کہے کہ عمر ٹھیک ہے عمرہ عبادت ہے، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ واپس جاؤ. ہمیں تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، چاہے جذبہ کتنا بھی اچھا ہو. اس لیے کہ دیکھو بات یاد رکھنا، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس میں اطاعت کرنا چھوٹا امتحان ہے، اور جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، اگر جذبہ اس کے خلاف آ جاوے، اگر حکم اس کے خلاف آ جاوے تو یہ کہیں یہ اطاعت کا اونچا، یہ اطاعت کا بڑا امتحان ہے. وہ توجہ سے بات سننی پڑے گی. شراب نہ پیو، اطاعت ہے، نہیں پیو حرام ہے. زنا مت کرو کہ نہیں کریں گے، حرام ہے. لیکن ایک کام ثواب ہے، ایک کام ثواب کا کام ہے. ہم کرنے جا رہے تھے، حکم آیا مت کرو، حکم آیا مت کرو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو تمہارا اچھا جذبہ ہے تم اس کو بھی حکم میں قربان کرتے ہو یا نہیں کرتے. تمہارا اچھا جذبہ ہے. صحابہ کہتے تھے کہ عمر بس اللہ کے رسول کا حکم واپسی کا ہے، واپس چلو. عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی رائے پر اڑ گیا کہ عمرہ کرنا چاہیے. عمر جری آدمی تھے، جری آدمی تھے. مکہ میں صرف اپنے اسلام کو چھپایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا آ کے مشرکین میں کہ جو اپنی اولاد کو یتیم بنانا چاہے، جو اپنی بیویوں کا بیوہ بنانا چاہے، وہ آ جائے میرے مقابلے پر، میں نے اسلام قبول کیا ہے. جری آدمی تھے، اسلام کو قوت حضرت عمر سے ملی ہے. کہنے کہ نہیں عمرہ کریں گے. پھر آپ پر وحی آنے لگی. آپ پر وحی دیکھ کے آثار دیکھ کر حضرت عمر اپنی رائے دینے سے اتنا ڈرے، یہ نہیں سوچا کہ وحی آ رہی ہے میری چاہت کے مطابق آ رہی ہوگی کیونکہ میری رائے عمرہ کرنے کی ہے، بلکہ یوں ڈر گئے کہ اب تو میرے خلاف آیتیں نازل ہو رہی ہوں گی کیونکہ میں اپنی رائے پر اڑ گیا تھا. یہ جو وحی آ رہی ہے میرے خلاف آ رہی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو لے کر الگ ہو گئے صحابہ سے کہ میرے
اپنی رائے پر اڑنے کی وجہ سے جو اللہ کا عذاب آوے وہ مجھ پر آوے، میرے ساتھی پر نہ آوے. اسے صحابت ہے. عمرہ کرنے کی رائے سے بھی اتنا ڈر رہے تھے، عمرہ کرنے کی رائے دینے سے بھی اتنا ڈر رہے تھے کہ اپنی سواری کو لے کر صحابہ سے الگ ہو گئے کہ جو عذاب نہ مان. آپ بھی حضرت مولانا سعد صاحب سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کر کے یہ بتائیں کہ آپ کے 4 مہینے یا چلہ لگا ہے، کتنے بار لگا، یہ بتائیے. ٹھیک ہے ضرور.